اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 12ویں کی اردو کی کلاس ہے۔ آپ سبھی بچوں سے میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنی تدریسی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر 44 پہ آ جائیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو کی ایک یادگار وصیت ہے۔ اس سے پہلے ہم پنڈت جواہر لال نہرو کی زندگی کے بارے میں جان چکے تھے اور اس پہ روشنی ڈالی تھی، مختصر سی صحیح پر ڈالی تھی۔ آج ہمیں ان کا لکھا ہوا یہ ان کی لکھی ہوئی ایک تحریر جو بموسم ایک یادگار وصیت ہے کو پڑھنا ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں، پہلے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر کروں، آپ کو اس کا مرکزی کردار بتا دوں۔ پنڈت جواہر لال نہرو دراصل یہ چاہتے ہیں کہ میں نے ہندوستان پہ حکومت کی، ہندوستان کی جنتا کو مجھ سے پیار رہا، مجھے ان سے پیار رہا، انہوں نے ہر میرے دکھ اور سکھ میں میرا ساتھ دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی کہ میری راکھ جو ہے، میرا جسم جو ہے وہ ہندوستان کی مٹی میں مل کر اس کا ابدی حصہ بن جائے۔ بیچ میں وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں مذہبی رسم و رواج کو نہیں مانتا، نہ میں اس ہتھکڑی میں اپنے آپ کو باندھنا چاہتا ہوں، قید کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ ہندو تھے، یہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے ہم مسلم ہیں، اور مسلمانوں کو مذہب کے دائرے سے ذرا بھر بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے اور نہیں سوچنا چاہیے۔ جو ایسا کرے گا وہ مرتد ہوگا، وہ کافر کہلائے گا، انکار کرنے والوں میں سے کہلائے گا۔ تو خیر، جو انہوں نے فوکس کیا ہے وہ صرف اس بات پہ کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری راہ، میرے جسم کو جلا دیا جائے اور میرے جسم کی راہ کو اٹھا کر تھوڑا سا دریائے گنگا میں بہا دیا جائے، تاکہ وہ بھی ہندوستان کی مٹی میں ایسے مل جائے کہ وہ گنگا کا پانی ہندوستان کے کھیتوں کو جب سینچائی کرے تو اس میں میری راکھ شامل ہو، وہ ہندوستان کی مٹی سے مل کر ابدی حصہ بن جائے۔ اور دوسری بات اس نے کہا کہ جو باقی راکھ ہے اس کو ہوائی جہاز میں لے جا کر ہندوستان کے کھیتوں میں پریکٹیکلی بکھیر دیا جائے، تاکہ وہ حصہ بھی ہندوستان کی مٹی میں مل کر اس کا ابدی حصہ بن جائے۔ اب ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یادگار وصیت۔ مجھے میرے دیش کی جنتا نے، میرے ہندوستان کے بھائیوں بہنوں نے اتنا پریم اور اتنی محبت دی ہے کہ میں چاہے کچھ کروں وہ اس کے ایک چھوٹے سے حصے کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ محبت ایسی انمول چیز ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ دینا ممکن ہی نہیں۔ بہت قیمتی بات بتائی ہے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہ محبت ایک ایسی انمول چیز ہے، اس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے، اس کی کوئی قیمت ہی چکا نہیں سکتا، وہ انمول ہے۔ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے رشتے قائم رہتے ہیں۔ یہ ماں بیٹے کا ہو، یہ باپ بیٹے کا ہو، یہ بھائی بھائی کا ہو، یہ بیٹی باپ کا ہو۔ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو کہیں میں نے کالج کے دوران پڑھا تھا کہ 14 چیزوں کو اس مٹی کے ساتھ ملایا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس میں محبت بھی ایک چیز ہے جو خصوصاً ماں کے اندر ڈالی گئی ہے۔ تو لیکن یہاں پہ انہوں نے محبت کا کہا ہے کہ محبت ایک ایسی انمول چیز ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ دینا ممکن ہی نہیں۔ آپ پوری دنیا لٹا دو، پوری دنیا اس کے بدلے میں دے دو، لیکن محبت کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ محبت کی پھر رسوائی ہے اور توہین ہے اگر ہم کہیں گے کہ محبت کے بدلے میں نے یہ چیز دے دی، وہ چیز دے دی، یہ پیسے دے، وہ بالکل یہ محبت ہے ہی نہیں، پھر یہ تو پھر سوداگری ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں، اس دنیا میں بہت سے لوگ ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے ارد گرد بھی، پھر ہمارے اسٹیٹ میں بھی، پھر یو ٹی میں، پھر ہمارے ملک میں بھی، اور پھر عالمی سطح پر پورے عالم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو نامور ہیں اور جن کی اچھائی اور برائی کی وجہ سے ان کی عزت کی گئی۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نیک نام نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ مشہور نہیں ہوتے ہیں تو بدنام ہی ہو جاؤ۔
اسی کو اس نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں یا ہوئے ہیں جن کی اچھائی اور برائی کی وجہ سے ان کی عزت کی گئی، اور جن میں چھوٹے بڑے امیر غریب ہر طبقے کے بھائی بہن شامل ہیں۔ کہتے ہیں ہندوستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں پہلے تو یہ بات کہی گئی کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو عزت کی جاتی ہے، چاہے انہیں کوئی برائی کی چاہے انہیں کوئی اچھائی کی۔ اب سوال یہ اچھائی کی وجہ سے تو عزت کی جاتی ہے، برائی کی وجہ سے کیسے عزت کی جاتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ سکتی ہے کہ اگر کوئی بدنام ہوتا ہے اور بدنامی کے اس روپ میں وہ کوئی ایسا اچھا کام کر جاتا ہے کہ ہر ایک اس کی عزت کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، اور کوئی برا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ حالات انسان کو برا بنا دیتے ہیں۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے، میں کل سن رہا تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دے دیا، وہ نفس۔ اس نفس کے پیچھے انسان اچھا اور برا کرتا رہتا ہے۔ اگر انسان کو نفس نہ دیا ہوا ہوتا تو دنیا میں برائی شاید نہ ہوتی، انسان سے نہ ہوتی، کیونکہ یہ پھر فرشتہ خصلت بن جاتا۔ جب اس کا نفس ہی نہیں ہوتا، سارا کچھ یہ نفس کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن یہی وجہ ہے، اسی نفس کی وجہ سے ہی جب یہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں ہندوستان کی بات کروں گا، یہاں پہ چھوٹے بچے ہیں، بڑے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، ہر طبقے کے بھائی بہن شامل ہیں۔ ان سبھی لوگوں نے مل کر اپنے اپنے طریقے سے، چاہے انفرادی طور چاہے اجتماعی طور، میری بہت عزت کی، مجھے بہت پیار دیا، مجھے بہت سامان دیا، مجھے بہت چاہا، اور جہاں میں نے انہیں قدم رکھنے کو کہا وہاں انہوں نے سر جھکا دیا۔ مجھے اتنا زیادہ پیار دیا کہ اس کا بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ میں اپنے آپ کو اس محبت کے بوجھ تلے دبا پاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے باقی دنوں میں اپنے ہم وطنوں کی خدمت کرتا رہوں اور اپنے آپ کو ان کی بے پایہ محبت کا اہل ثابت کروں۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ میری زندگی کے آخری ایام ہیں، میں چاہتا ہوں جتنا بھی کچھ بھی بچا ہے وہ پوری زندگی میری قوم کی نظر ہو جائے، وہ پوری زندگی میری قوم کی خدمت میں لگ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ قوم کے ہر فرد، ہر بچے، ہر بڑے، ہر چھوٹے، ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بہو کو مجھ سے فائدہ پہنچے۔ میں اپنے بے شمار ساتھیوں کا بھی احسان مند ہوں، جن کے ساتھ بڑے بڑے کاموں میں شریک رہا ہوں۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جب بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں تو ان میں کامیابی بھی ہوتی ہے اور ناکامی بھی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، اگر ہمیں کرکٹ میچ ہی کیوں نہ کھیلنا ہو، لیکن انسان کو یہ کنسیپٹ دونوں ذہن میں رکھنے ہیں۔ محنت تو کرنی ہے مثبت کے لیے، محنت تو کرنی ہے جیت کے لیے، محنت تو کرنی ہے کہ انسان سبقت لے جائے اور میچ جیت جائے، لیکن تیار اس کے لیے بھی رہنا ہے کہ اس کے دو ہی نتائج آگے آئیں گے، ایک کی قسمت میں ہار ہوگی اور ایک کی قسمت میں جیت ہوگی۔ یہ جو ہارتا ہے یہ بھی جیتا ہوا ہوتا ہے، لیکن کچھ نمبروں سے کم اس نے بھی جیتا ہوا ہوتا ہے، کچھ نمبروں کو چھوڑ کر۔ یعنی اگر آپ 100 رن بناتے ہیں، میں نے 98 بنایا تو میں نے بھی جیتا، میں 0 پہ نہیں ہوں، لیکن 2 رنوں سے کم، آپ سے 2 رنوں سے کم میں جیت رہا ہوں۔ چلیے، تو کہتے ہیں کہ جب بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں، یہ تو کرکٹ کی بات ہوئی، اور یاد رکھنا چاہیے جب انسان زندگی میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو ہار جیت تو ہوتی ہے، گھاٹا نفع تو ہوتا ہی ہے۔ اگر انسان یہ سوچے گھاٹا ہوگا پھر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ بچے بھی یاد رکھیں، زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہو پہلا قدم اٹھانا چاہیے، دوسرا قدم پہلے قدم کا محتاج ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور اس قدم کو ضروری اٹھنا ہوتا ہے، اسی لیے آپ پہلا قدم اٹھائے تو اللہ تعالیٰ ہمت مردہ مدد خدا، آپ ہمت کیجیے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شریک رہا ہوں بڑے بڑے کاموں میں، اور یہ یقینی ہے کہ بڑے بڑے کاموں میں کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی۔
مگر یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ کامیابی کی مسرت اور ناکامی کے دکھ میں میں برابر کے میرے شریک ہیں۔ میں چاہتا ہوں اور سچے دل سے چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مذہبی رسم ادا نہ کی جائے۔ میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا۔ کہتے ہیں کہ آپ یہ مدعے پہ آ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ میری دلی خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کوئی مذہبی رسم ادا نہ کی جائے۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتا اور محض رسم سمجھ کر انہیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے برابر سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دیا جائے۔ اگر میں کسی دوسرے ملک میں مروں تو میری لاش کو وہیں جلا دیا جائے اور میری راہ کو الہ آباد بھیج دیا جائے، کیونکہ الہ آباد میں ہی پیدا ہوئے ہیں، الہ آباد ہی ان کا وطن ہے، اور اس میں سے مٹھی بھر راکھ اس کا حصہ گنگا میں بہا دیا جائے، اور اس کے بڑے حصے کو کیا کیا جائے یہ میں آگے بتا رہا ہوں۔ اس کا کوئی بھی حصہ کسی حالت میں بچا کر نہ رکھا جائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔